نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری عبادت اور میری حیات اور میری زندگی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام نے جس طرح انسان کی جبین نیاز کو پتھروں، درختوں، دریاؤں، سمندروں، آگ، ہوا، چاند، سورج اور ستاروں وغیرہ ان تمام معبودان باطل سے ہٹا کر بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز کیا جو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کے معیار کو اتنا بلند کیا کہ سیم و زر کے انبار، جواہرات کے ڈھیر، تخت و تاج اور نام و نمود ان کی حقیقت حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ مقصد اعلیٰ کیا تھا؟ وہ مقصد اعلیٰ معرفت الہی تھی، یعنی جتنی اسے معرفت حاصل ہوتی گئی اتنا ہی اس کا مقصد پایہ تکمیل کو پہنچتا گیا۔ اس راہ میں ایک ایسی منزل بھی آئی جہاں اس نے بے دھڑک یہ اعلان کر دیا کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور موت کا مقصد صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے، نہ مجھے دنیا کی خواہش ہے اور نہ اس کی آسائشوں کی، بلکہ یہ سب چیزیں اس کی نگاہ حق کے بیان میں لہو و لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ یہ ہے اسلام کا وہ طرہ امتیاز جو اسے تمام مذاہب عالم میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اور موت کا مقصد صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے، نہ مجھے دنیا کی خواہش ہے اور نہ اس کی آسائشوں کی، بلکہ یہ سب چیزیں اس کی نگاہ حق کے بیان میں لہو و لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ یہ ہے اسلام کا وہ طرہ امتیاز جو اسے تمام مذاہب عالم میں ممتاز کر دیتا ہے، جس نے اپنی پیروی کرنے والوں کو یہ تلقین کی ہے کہ تمہاری کوششوں اور زندگی کا مقصد صرف خدائے پاک وحدہ لا شریک کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عبادات کا مقصد رضائے الہی کے علاوہ کسی اور چیز کو ٹھہرائے تو وہ اس کی عبادات اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی، اور اسی کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا جائے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو بلکہ دنیاوی اغراض و مقاصد، نمود و نمائش اور دکھاوا ہو۔ اس کا مرتکب مشرک نہیں ہوتا بلکہ ریاکار کہلاتا ہے۔ ریا کا زہر اس کے اعمال کا ثواب ختم کر دیتا ہے اور اس کے اعمال کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے لیے وبال جان ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عبادت میں خلوص پیدا کرے اور اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے تو اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے اور اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام صرف توحید ذاتی اور صفاتی کا ہی درس نہیں دیتا بلکہ عملی شرک کی بھی بھرپور تردید کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری رضا کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا نام بلند کرنے اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد میں شرکت کی
اور خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا تاکہ تو راضی ہو جائے اور جام شہادت نوش کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں علیم بذات الصدور ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تیرا مقصد میری رضا نہ تھی بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے مال غنیمت حاصل ہو۔ تجھے بہادر بھی کہا گیا اور تو نے مال غنیمت میں بھی حصہ پایا، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا اور اس پر فوراً عمل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر قاری معلم کو حاضر کیا جائے گا، اس پر اپنے احسانات جتائے جائیں گے جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، حصول علم اور تلاوت قرآن سے تیرا مقصد میری رضا نہ تھی بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے عالم اور قاری کہا جائے، پس وہ تجھے کہا گیا، پھر اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دولت مند کو حاضر ہونے کا حکم ہوگا جس کو وسیع رزق عطا کیا گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کی جائیں گی جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس مال و دولت سے میری رضا کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں مال خرچ کرنے کو تو پسند فرماتا تھا، مگر میں نے اس میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، لیکن تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور دنیا میں وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اسے گھسیٹ کر بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا۔ سبحان اللہ، بے غرضی اور بے نفسی کا یہ وہ بہترین سبق ہے جس سے مذاہب عالم کے صحائف خالی ہیں۔ جان تک قربان کی، دولت خرچ کر دی، ساری زندگی تعلیم و تعلم میں صرف کر دی، لیکن مقصود دنیا تھی اور رضائے الہی مراد نہ تھی، تو یہ سب کچھ قبول نہ ہوا اور اسے واصل جہنم کر دیا گیا۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے جس طرح مرغابی پانی میں اپنا اکثر وقت گزارتی ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، اس میں تیرتی ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہے تو اس کے پروں پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندہ مومن کی بھی شان یہی ہے کہ وہ دنیاوی اسباب سے خوب فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے در پہ ہو۔ جیسے کہ ایک مشہور کہاوت ہے، ہتھ کار ول دل یار ول، ریا، نمود و نمائش اور دکھاوا ایسی عادات ہیں جو نیک اعمال کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک تمہارے اندر چیونٹی سے بھی زیادہ خفیف چال میں چلتا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو تم سے چھوٹا اور بڑا شرک دور ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم تقولها 3 مرات۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں اور اسے میں جانتا ہوں، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز کی جسے میں نہیں جانتا، اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عبادت
جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں ریا اور دکھاوے کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اسے اس طرح قبولیت کی خلت فاخرہ سے نوازا جاتا ہے اور اسے اتنا عظیم الشان اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔